بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے اسم کی قسم میں سے، جو کہ ہے معرفہ نکرہ۔ اسم کی اقسام چل رہی ہیں اور اسی کی اقسام میں سے ہم جو ہے وہ جنس یعنی مذکر مؤنث کر چکے ہیں اور عدد بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم معرفہ اور نکرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ معرفہ نکرہ، معرفہ کیا ہوتا ہے؟ کامن پراپر ناؤن، ڈیفینٹ جو ہمارا ناؤن ہوتا ہے، اور نکرہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کامن ناؤن۔ پراپر ناؤن یعنی ڈیفینٹ اور یہ کامن ناؤن، جس کو عام خاص بولتے ہیں اس کے اندر، اردو کے اندر، ٹھیک ہے۔ معرفہ نکرہ میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، گنجائش زیادہ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں تو اگر ٹیچر کہتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو اس میں کیپیسٹی ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، لائک 30 ہیں تو 30 میں سے نو آئیڈیا کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جب خاص نام لے لیں گے جیسے زیدن یا خدیجہ، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ معرفہ ہو جائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر جیسے ہم کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اے گرل، تو دنیا میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو نکرہ میں گنجائش زیادہ ہوتی ہے، کیپیسٹی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس کو کہیں گے کہ جیسے نام لے لیں گے آمنہ، تو پھر جو ہے آمنہ مائی اسٹوڈنٹ اور آمنہ مائی سسٹر، تو وہ اسپیسیفائی ہو جائے گا، وہ معرفہ ہو جائے گا، تو اس میں گنجائش پھر کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب معرفہ نکرہ جو ہے اس کی پہچان نارملی جو ہوتی ہے وہ تنوین سے ہوتی ہے۔ ایکسیپشن کیسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جس میں جو ہے تنوین جو ہے وہ نکرہ کو شو نہیں کرتی، لیکن نارملی تنوین سے ہم کرتے ہیں، جیسے کتابن، آ بک، جس کو انگلش میں بولتے ہیں نا آ اور این، جس کے ساتھ لگتا ہے تو وہ ہمارے پاس جو ہے نکرہ ہوتا ہے۔ اور جس کے ساتھ جو ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں دا بک، تو وہ جو ہے ہمارے پاس معرفہ میں چلی جاتی ہے۔ خیر، ابھی نکرہ میں یہ دیکھیں، کتابن، قلم، تو یہ سارے کیا ہیں ہمارے پاس جو ہے نکرہ ہیں۔ اچھا، زیدن، اور اگر ہم اس کی بات کریں محمدن، اس طرح کے نیمز جو ہیں وہ تو اس میں آتے ہیں، معرفہ میں آتے ہیں، تو ان کی تنوین سے جو ہے وہ تنوین جو ہے وہ نکرہ کی نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم معرفہ پہ بات کریں گے۔ معرفہ کی اقسام ہے، بہت ساری اقسام ہیں اس کی، ہم تھوڑی سی ابھی پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی جو نام ہوتا ہے نا، علم، اس میں علم نام، جیسے زید، خدیجہ، تو یہ جو ہے ہمارے معرفہ ہوتے ہیں، یعنی پراپر نیمز، پراپر ناؤنز ہوتے ہیں۔ پھر جب ال لگ جاتا ہے کسی بھی ورڈ سے پہلے، تو وہ بھی ہماری، جیسے بقرۃن بولیں گے تو کوئی بھی گائے ہو سکتی ہے، لیکن البقرہ مینس خاص گائے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس پراپر ناؤن ہو جائے گا۔ دین ہمارے پاس آتی ہے اس میں ضمیر، ٹھیک ہے۔ ضمیر کیا چیز ہوتی ہے؟ پروناؤن، یعنی کہ جو ورڈ ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے اس کو ضمیر بولتے ہیں۔ جیسے زیدن کی جگہ میں یوز کروں ہی، تو یہ ہمارا پراپر ناؤن ہو جائے گا، یا اردو میں اگر وہ یوز کروں تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے اس میں ضمیریں بہت ساری ہوتی ہیں، یعنی کہ ڈفرینٹ ورڈس کے لیے ڈفرینٹ جو ہے ایکسپریشنس کے لیے ڈفرینٹ ورڈز آتے ہیں۔ جیسے یہ ضمیریں آپ قرآن میں دیکھتے ہو، یا ہوا، ہما، ہم، یا ہما، ہننا۔ ایک منٹ اس کا پراپر ٹیبل بنا لیتی ہوں تو آپ کو صحیح سے سمجھ آئے گا۔ ہوا، ہما، ہم، یا ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو، نحنو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا پراپر ٹیبل بن گیا۔ اس میں جو ہے جی فار ایگزامپل ہمارے پاس واحد ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس ترتیب سے یاد رکھیں گے نا تو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلے عدد لائیں،
کسی بھی اسم کا، اس کے بعد جو اس کی جینڈر لائیں اور پھر بتائیں کہ وہ جو ہے اسپیکر ہے، متکلم ہے، حاضر ہے یا غائب ہے، یعنی کہ فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن۔ اچھا، یہ فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن یہ ہم اردو میں بھی، گرامر انگلش میں بھی پڑھتے ہیں کہ جیسے میں بات کر رہی ہوں تو میں اسپیکر ہوں، میں فرسٹ پرسن ہوں، میں متکلم ہوں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ مخاطب یا حاضر ہو، ٹھیک ہے، یا سیکنڈ پرسن یا پریزنٹ ہو، اور میں جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں اسپیکنگ اباؤٹ، تو وہ غائب ہو جائے گا یا تھرڈ پرسن یا ایبسینٹ ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی ہم اس کو دیکھیں گے ضمیروں کو۔ تو ہوا جو ہے سب سے پہلے اس کا عدد کیا ہے؟ واحد ہے، جنس کیا ہے؟ مذکر ہے، اور اس کے لحاظ سے، پوزیشن کے لحاظ سے کیا ہے؟ مطلب اس وقت وہ میں ہوں یا آپ یا کوئی تھرڈ پرسن۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، یعنی غائب کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ واحد، مذکر، غائب۔ واحد یعنی عدد، مذکر، جنس، غائب یعنی کہ اس کی پوزیشن کیا ہے اس وقت۔ تو اس طرح آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا ٹیبل۔ تو اسی طرح ہما جو ہے دو کے لیے آتا ہے، تثنیہ کے لیے، ڈوئل کے لیے، تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا تثنیہ، مذکر، غائب۔ ہم ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا ہمارے پاس؟ جمع، مذکر، غائب، یا واحد، مؤنث، غائب، تثنیہ، مؤنث، غائبہ، جمع، مؤنث، غائبہ، ٹھیک ہے۔ یہ پورا غائب کا ہمارا ٹیبل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس پہ، انتا والا پہ۔ تو یہ جو انتا کا جو آپ کو باکس نظر آ رہا ہے، یہ حاضر کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی پریزنٹ کے لیے، جس سے میں بات کر رہی ہوں اس وقت، یعنی آپ لوگ۔ تو اس میں جو آئے گا انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، یہ سیم وہی رہے گا کہ پہلے ہم جو ہے اس کا عدد لائیں گے تو عدد واحد ہے انتا کا، اور اس کا جو جنس ہے مذکر ہوگا، وہی سیم غائب والی جو ہے وہ سیکوینس چلے گا۔ اور اس کا جو پوزیشن کیا ہوگی اس کی، کہ یہ اس وقت پریزنٹ ہے، حاضر ہے، تو واحد، مذکر، حاضر، اوپر تھا نا یہ والا واحد، مذکر، غائب، تو یہ سیم وہی سیکوینس چلے گا، صرف اس کی پوزیشن چینج ہو جائے گی۔ واحد، مذکر، حاضر، تثنیہ، مذکر، حاضر، جمع، مذکر، حاضر، واحد، مؤنث، حاضر، تثنیہ، مؤنث، حاضر، جمع، مؤنث، حاضر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا حاضر کا ٹیبل ہو گیا۔ اور لاسٹ جو باکس ہے وہ ہے ہمارے پاس متکلم، یعنی میرا، یعنی جو اسپیکر آپ سے بات کر رہا ہے اس وقت، فرسٹ پرسن۔ تو جو سنگل پرسن ہوتا ہے اس کے لیے تو اس میں جو ہے مذکر، مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ یوز ہوتا ہے، انا۔ مذکر، مؤنث دونوں کے لیے، واحد کے لیے، مذکر، مؤنث کے لیے ہمارے پاس انا یوز ہوتا ہے، اور یہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ متکلم کے لیے، یعنی اسپیکر کے لیے۔ تو اس میں کو ہم کیسے بولیں گے انا کو؟ واحد، مؤنث، مذکر، متکلم، ٹھیک۔ اور تثنیہ اور جمع کے لیے سیم ورڈز یوز ہوتے ہیں، نحنو، نحنو۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تثنیہ، مذکر، مؤنث، متکلم، اور یہ لاسٹ میں کیا ہو جائے گا؟ جمع، مذکر، مؤنث، متکلم۔ تو اس طرح سے یہ پورا ٹیبل جو ہے آپ کے پاس آ جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے تو قرآن میں بہت ضمائر استعمال ہوئی ہیں، اسپیشلی ہوا، ہم، یہ جو واحد کی آپ کو ضمائر ملیں گی زیادہ، جمع کی زیادہ ملیں گی، تثنیہ کی کم ملیں گی آپ کو، اور مذکر کی زیادہ ملیں گی اور مؤنث کی کم ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ اور ضمائر بھی ہیں جو چھوٹی ضمائر ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ جیسے یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے سوچیں کہ ہوا کا جو ضمیر ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ لائک مذکر ہوتی ہے یا مؤنث؟ عدد کیا ہوتا ہے؟ واحد، تثنیہ، جمع، اور اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ متکلم ہے ہمارے پاس، یا پھر حاضر ہے، یا پھر غائب ہے؟ ٹھیک ہے، تو آنسر اس کہ یہ واحد ہے، مذکر ہے، اور غائب ہے، ٹھیک۔ اسی طرح اور ورڈس کی ہم پریکٹس کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے پاس ہے انتم، قرآن میں آتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ تو اور ہوا کی بھی بہت ایگزامپل ہے، ہوا الذی خلق، ہوا الذی، اس طرح بھی قرآن میں یہ ورڈز آ رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ لا الہ الا ہوا، اور جیسے نحن انصار اللہ،
تو اس طرح قرآن میں بہت ساری ضمائر استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. انتم ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مذکر ہے، اور یہ حاضر ہے. انتم سے اور کوئی ورڈ دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ہے انتی. انتی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ انتی جو ہے وی ہیو، یہ ہمارے پاس جو ہے واحد ہے سب سے پہلے، پھر مؤنث ہے، اور تھرڈ چیز کیا ہے؟ حاضر ہے. حاضرہ کہہ دیں آپ، فیمیل کے لیے حاضرہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو واحد یعنی کہ سنگولر، مؤنث یعنی کہ فیمینن، حاضر مینس کے پریزنٹ. تو سنگل، فیمینن، پریزنٹ، واحد، مؤنث، حاضرہ. یہیں تک رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.